ہم نے بات کرنی ہے عام انتخابات کی، جس کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں اور محکمہ داخلہ پنجاب نے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے، جبکہ نگراں وفاقی کابینہ نے الیکشن پر ڈیوٹی دینے کے لیے فوج کی تعیناتی کی منظوری بھی دے دی ہے، تو الیکشن میں اب 2 ہفتے مدثر باقی رہ گئے ہیں۔ بالکل، اور اب نواز لیگ اور جے یو ایف اے بھی جلد سے شیڈیول کر رہی ہیں۔ نواز لیگ رہنما لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم سے اس حوالے سے ہماری بات بھی ہوگی۔ سینیٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ پہلے تو میں قیوم صاحب آپ سے یہی جاننا چاہوں گی کہ نواز لیگ کی تیاریاں کیسی ہیں؟ آج بھی میاں صاحب ننکانہ میں جلسے سے خطاب کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے نواز لیگ کی انتخابی سرگرمیاں کافی ہمیں کچھ لمیٹڈ نظر آئی ہیں، ویسے نہیں نظر آئی جیسی ہونی چاہیے۔ دیکھیں، پوائنٹ یہ ہے کہ ایک پروسیس چلتا ہے نا الیکشن کا، کورٹوں میں کیسز جاتے رہے، پھر فیصلہ ہوا، پھر یہ 8 فروری کی ڈیٹ آئی، پھر اس کے بعد پھر ایک بندے کا انٹرویو کیا پارٹیز نے، اور وہ کرنے کے بعد پھر یہ شیڈول جب اناؤنس ہو گیا تو پھر انہوں نے نامینیشن لوگوں کی دی، اور اس کے بعد پھر ابھی شروع ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں ایک دن میں کئی جلسے ہو رہے ہیں اور عالی شان جلسے ہو رہے ہیں، تو یہ ٹائم کم ہے اور یہ اچھی بات ہے۔ کوئی بہت زیادہ ٹائم ہو تو بہت زیادہ لوگوں کی اس کے اندر فائنانشیل لاسز بھی ہوتے ہیں، تو میرے خیال میں ابھی اپنے طور پہ مہم ہر پارٹی اپنی ایفرٹ کر رہی ہے، ہر روز ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس میں کوئی ڈیلے میں کوئی خاص نقصان نہیں ہوگا، اچھی بات ہے۔ ابھی ہمارا مینیفیسٹو آ جائے گا 27 کو فل، اور اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہوگی، اور انشاءاللہ یہ پروسیس اچھی بات ہے جمہوریت کے حساب سے چل رہا ہے۔ اچھا، سینیٹر صاحب یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ بلاول زرداری آپ کی قیادت پر بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں، ان کا الزام ہے کہ ملک میں ایک بار پھر سلیکشن ہو رہی ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ بلاول صاحب کا یہ ویو پوائنٹ بڑا افسوسناک ہے۔ ان کا یہ رائٹ تو ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے لیے اپنے منشور کے مطابق ہر چیز کو اناؤنس کریں اور آگے چلیں۔ بلاول صاحب کا ایک رائٹ تو بنتا ہے کہ وہ اپنی ایفرٹ کریں، پارٹی کو پروجیکٹ کریں، اپنے مینیفیسٹو کو سامنے لے کے آئیں، لیکن ابھی لوگ جو ہے نا وہ بڑے وائز ہیں، دے وڈ لائک ٹو سی کہ آپ کی کارکردگی کیا ہے۔ وہ بارہا کہتے ہیں کہ میاں صاحب کا 3 چانس ہو گئے ہیں، چوتھا آ گیا تو کیا کر لیں گے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے اپنے 3 چانس اندر سندھ کے اندر ہوئے ہیں، تو وہ ابھی ایک چانس میں لے کے تو کیا کریں گے۔ تو پاکستان نے پہلے بھی سفر کیا، آپ کو یہ پتہ ہے کہ اگر نا تجربہ کار اناڑیوں کے حوالے ملک کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ حوالے کر دیں وداؤٹ اینی ٹریننگ، اور وہ آ کے ایک نیوکلیئر پاکستان کو سٹیئر کریں گے۔ آئی تھنک ود دی پیسیج آف ٹائم لیڈرشپ، میچور لیڈرشپ کو اوپر آنا چاہیے، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ملیشیا میں مہاتیر محمد 90s کے اندر تھا، تو پھر بھی قوم نے ان کو وہ چنا۔ تو میرے خیال میں میں یہی چاہوں گا کہ بلاول صاحب ہیں یا باقی پارٹیز کے لیڈرز ہیں، وہ ان ایشو پہ کنسنٹریٹ کریں کہ اگر اس مشکل حالات میں ہمیں ووٹ ملتے ہیں تو ہم یہ ملک کے اندر جو ایک مشکل ترین اکانومی کا ہے، انرجی کے شارٹیجز اور اس کے اندر تھیفٹ ہے، انفلیشن کا مسئلہ ہے، کرنسی کی ویلیو کی اس کو سٹیبلائزیشن کا، سیکیورٹی اور ٹیررزم کے مسائل ہیں، اسی طرح فارن افیئرز کے اندر بہت کچھ آپ نے انیشیٹو فارن پالیسی میں لینے ہیں، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے آپ کو پتہ ہے کہ ان کے لیکیجز ہو رہے ہیں، سرکولر ڈیٹ ہے، پھر بیلنس آف پیمنٹ کی ایشوز ہیں، پھر آپ کی فارن ریمیٹنسز کا مسئلہ ہے، آپ کا یہ کلائمیٹ چینج آپ دیکھیں، ابھی بارشیں نہیں ہو رہی تو منڈی میں جائیں تو پیاز 300 روپے کا کلو لگا ہوا ہے۔ یہ غریب لوگوں کے لیے بہت، اس کا آئی ٹی کو آگے لے کے جانا ہے، ایگریکلچر ریسرچ ہے، مائننگ ہے، پھر یہ پاپولیشن کا ایکسپلوژن ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 2015 میں ہماری آبادی 21 کروڑ تھی، ابھی 2024 میں یعنی آپ کے یہ 9 ایئرز کے بعد یہ ابھی آپ کی 24 کروڑ ہے، تو 3 کروڑ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ دیٹ مینز ہر 3 سال کے بعد 1 کروڑ بڑھتی گئی ہے۔ دیٹ مینز کہ ہر سال میں تقریباً 30 لاکھ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، بالکل، پھر یہ اس سارے مین پاور کو چیلنجز یوتھ ہیں کو جن ٹرین کو کیسے ہمیں کرنا ہے۔ ظاہر ہے اس کا حل نکالنا ہے، فیس کرنا ہے۔ قیوم صاحب، الیکشن کمیشن نے انتخابات کے لیے فوج کی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے، اور پنجاب میں کوئی دہشت گردی کا خدشہ بھی بتایا گیا ہے، اور دفعہ 144 بھی نافذ ہو گئی ہے۔ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ حالات سازگار ہیں؟ رہے ہیں پرائم منسٹر، اس سے پہلے چیف منسٹر رہے ہیں، ہماری پارٹی کے پاس ٹیم ہے، کو پتا ہوگا جس کو کے اندر ان کا کانفیڈنس۔ دیکھیں حالات تو
ہمیشہ تھریٹس تو رہتی ہیں. کنٹری لائک پاکستان دہشت گردی کی بھی تھریٹس ہیں, یہ سچی بات ہے. اور چونکہ بارڈرز پورس ہیں, آلدو ہم نے فینسنگ کی ہے, بٹ افغانستان میں جو حکومت آئی اس کا کنٹرول نہیں ہے, تو سچویشن تو اس طرح موزوں نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں کہ آل دی مور ریزن کہ الیکشن ہوں اور ایک پرماننٹ حکومت آئے اور وہ ان خطرات کا مقابلہ کرے. یہ عبوری حکومت کے بس کی بات نہیں ہوتی. جتنے زیادہ خطرات ہیں, جتنی زیادہ پرابلمز ہیں, چیلنجز ہیں, اتنی زیادہ مضبوط ریزن ہے کہ الیکشن جلدی ہوں. اگر آپ ڈیلے کریں گے تو یہ انسرٹنٹی, غیر یقینی صورتحال رہے گی جو کہ ملک کے لیے اچھی نہیں ہے. بالکل. اچھا جنرل صاحب, ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہیں گے, آپ کے اتحادی فضل الرحمان صاحب کو اب بھی خدشہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے حالات سازگار نہیں, بلکہ انہیں تو انتخابی مہم کا وہ کہیں کہ موقع بھی نہیں ملا. مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کا زیادہ تر جو اثر و رسوخ ہے وہ کے پی میں ہے اور بلوچستان کے اندر ہے زیادہ. جی. اور یہ وہ دونوں صوبے ہیں جو ٹربلڈ صوبے ہیں, اور انہی کے اندر وہ ماؤنٹینز کا سلسلہ ہے جہاں زیادہ ویدر بھی بڑا سخت رہتا ہے. تو اس لیے ان کے اپنی جگہ کنسرن جینون ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خطرات ہیں, لیکن انہوں نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ نہیں جی ان خطرات کی وجہ سے آپ الیکشن کو فوراً پوسٹ پون کر دیں. وہ کہتے ہیں الیکشن ملک کے مفاد میں ہے, سیاسی عمل جاری رہنا چاہیے, ڈیموکریسی ہمارے ملک کے حق میں ہے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خطرات ضرور ہیں اور اس سے امپیکٹ ہوگا. ابھی دیکھیں نا, اگر سخت سردی کے موسم میں ووٹنگ میں امپیکٹ تو ضرور ہوگا, اور کہیں اللہ نہ کرے کوئی کسی قسم کا کوئی ٹیررزم کا واقعہ ہو جاتا ہے اس کا بھی امپیکٹ ہوگا. تو وہ اپنے لحاظ سے ایک حقیقت کو بیان کرتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ الیکشن کو, ہماری مسلم لیگ نون کا تو جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ الیکشنز وقت پہ 8 فروری کو ہونے چاہیے, اور جو بھی جیتے اس کو حکومت بنانی چاہیے اور ملک کے مسائل کو حل کرنا چاہیے. سینیٹر صاحب, آپ کی موجودگی کا فائدہ باخر میں اٹھاتے ہوئے میں حالیہ واقعات پر کچھ بات کرنا چاہوں گی. پاک ایران تعلقات کا جو سافٹ کارنر ہے اس خطے کے امن کے لیے کتنا ضروری ہے؟ کیا پاکستان ایران تعلقات میں سرد مہری کا شکار ہے؟ دیکھیں, بڑا ضروری ہے. ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے, مسلمان ملک ہے. میں خود جب سینٹ میں تھا تو میں ایران پاکستان پارلیمنٹری فرینڈشپ گروپ کا چیئرمین تھا, اور میں ایران گیا بھی, اور ایز اے پی او ایف کا چیئرمین بھی. ہمارا ڈیفنس کے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. میں جب سٹیل مل کا چیئرمین تھا تو اس وقت بھی ہم ان سے آئرن اور وغیرہ لینے کے لیے گئے, اور ان کے ساتھ بڑے اچھے ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو کچھ ہوا ہے یہ انفارچونیٹ ہے, اور اس کا ضرور ایران کو سول سرچنگ کرنی چاہیے کہ یہ کیسے ہوا. مجھے تو یہ شک پڑتا ہے کہ شاید ان کے نیچے لیول پہ, اوپر جو ریولوشنری گارڈز ہیں ان کے لیول پہ کچھ ہوا, پھر حکومت نے اس کو کور کیا. تو بعد میں نے تو اس دن بھی کہا تھا کہ یہ انشاءاللہ کوئی ایسکلیٹ نہیں ہوگا. پاکستان مجبور تھا کہ یہ اپنے طور پہ ایکشن لے, اور انہوں نے بھی جتنا ایکشن لیا پروپورشنیٹ پاکستان نے بھی اس کا اندر 40-50 کلومیٹر اندر, وہ بھی جو پاکستانی وہاں نیسٹ تھے, وہ ٹریننگ سینٹر بنے ہوئے تھے, ان پہ کیا. تو میرے خیال میں آپس میں ابھی فارن منسٹرز کی بات ہوگی, اچھی بات ہے. ہمارے نہ صرف ایران سے, افغانستان کے ساتھ بھی, خطے میں سارے ممالک کے ساتھ, ہم انڈیا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں, لیکن وہاں مین اریٹینٹ کشمیر کا ہے. اور وہ ایٹراسٹیز ہیں جو وہ کشمیر کے اندر کر رہے ہیں, اور وہ پاکستان تو یہ چاہتا ہے کہ حالات جو ہے وہ بہتری کی جانب بڑھیں. بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل القیوم صاحب, پاکستان مسلم نون کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.